بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ دہلی کی سرحدوں پر کسانوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں اور بڑی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ایسے میں دہلی کے 150 کلومیٹر دور مظفر نگر میں ایک کسان پنچایت بلائی گئی جس میں ہزاروں کسانوں نے حصہ لیا۔ ان حالات کے بارے میں غور کریں گے، تبصرہ کریں گے اور کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش۔ کنگز معاون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سنگھو سرحد اور کسان احتجاج کے دوسرے مقامات پر شر پسندوں کے حملے، جھڑپوں کو روکنے کے لیے لاٹھی چارج، آنسو گیس، کئی زخمی۔ حملہ کرنے والے RSS کارکن ہیں، مقامی لوگ نہیں، کسان لیڈرز نے لگایا الزام۔ زبردست تناؤ کے بیچ اتر پردیش کے مظفر نگر میں کسان پنچایت، ہزاروں لوگ جمع، اب کیا ہوگا؟ بیس اپوزیشن پارٹیوں نے کیا صدر جمہوریہ کے خطاب کا بائیکاٹ، کسانوں سے یکجہتی کا اظہار۔ راہل گاندھی نے کہا قانون برخاست کرنے کے سوا کوئی حل نہیں۔ بائیڈن حکومت افغانستان سے امریکی سپاہیوں کو ہٹانے کے منصوبے پر عمل نہیں کرے گی، پینٹاگن نے کیا اعلان۔ عرب ملک نئے موقعوں سے فائدہ اٹھائیں، جواد ظریف کا ٹویٹ۔ ترکی نے کہا امید ہے نیوکلیئر ڈیل جلد بحال ہوگی۔ بنگلہ دیش نے مزید 1800 روہنگیا ریفیوجیوں کو غیر آباد جزیرے میں بھیج دیا۔ برطانیہ نے UAE کی فلائٹس پر لگائی پابندی، انڈیا کے کووڈ کیس پھر بڑھ گئے۔ پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو پہلے ٹیسٹ میں 7 وکٹ سے ہرایا، فواد عالم مین آف دی میچ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات کسان احتجاج کی۔ دہلی کی سنگھو سرحد پر احتجاجی کسانوں اور ان کے مخالف شرپسندوں کے درمیان جم کر جھڑپیں ہوئیں۔ 2 مہینے سے زیادہ عرصے سے سنگھو سرحد زرعی قانون کے خلاف کسانوں کے احتجاج کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بتایا گیا کہ جھڑپوں میں کم سے کم 2 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک پولیس والے پر تلوار سے حملہ کیا گیا ہے، جبکہ بعض خبروں میں زخمی پولیس والوں کی تعداد اور زیادہ بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے لوگ زخمی ہوئے۔ جمعے کی دوپہر یہ گڑبڑ اچانک شروع ہوئی۔ 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے بعد سے زبردست تناؤ پایا جاتا ہے۔ پولیس نے آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا اور لاٹھی چارج کیا۔ کسان لیڈرز نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ امن برقرار رکھیں۔ تازہ گڑبڑ کے سلسلے میں بعض لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کس طرح شرپسندوں کا گروپ، جس کی تعداد 200 سے زیادہ بتائی گئی ہے، احتجاجیوں کے مقام پر داخل ہوا، حالانکہ پولیس نے اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ احتجاج
احتجاج کے مقام پر داخل ہونے والے لوگوں نے وہاں لگائے گئے انفراسٹرکچر کو توڑ دیا، جن میں کسانوں کے لیے لگائے گئے واشنگ مشینز بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ کسان احتجاج کا مقام چھوڑ دیں۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا گیا۔ پولیس نے شرپسندوں کو احتجاجی کسانوں سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ احتجاج کے دو دوسرے مقامات ٹکری اور غازی پور میں بھی زبردست سیکیورٹی انتظامات کیے گئے، جہاں تناؤ پایا جاتا ہے۔ سنگھو سرحد پر جھڑپوں کے بعد دہلی ہریانہ سرحد پر واقع ٹکری میں ایسے ہی منظر دیکھے گئے، جہاں لوگوں کے گروپ نے جو کسانوں کے احتجاج کے خلاف ہیں کسانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ احتجاج کے مقام کو چھوڑ دیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ قومی پرچم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کا اشارہ 26 جنوری کو لال قلعے پر گڑبڑ کی طرف تھا۔ ایک دن پہلے جمعرات کو ہریانہ کے کرنال میں کسانوں سے کہا گیا، بلکہ انہیں الٹیمیٹم دیا گیا کہ وہ واپس ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کے ایک گروپ نے احتجاجیوں کو 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا اور کہا تھا کہ احتجاج کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور انہیں مقام چھوڑ دینا چاہیے۔ غازی پور سرحد پر بھارتی کسان یونین نے ایک مہا پنچایت بلائی، جس میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا۔ ان حالات میں جہاں ایک طرف کسانوں کے احتجاج کے مقامات پر حملے ہو رہے ہیں، وہیں کسان پنچایت بلائی گئی اور اس میں ہزاروں لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ یعنی بہت ہی نازک صورتحال کا پتہ دیتے ہیں اور حالات اور زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ سنگھو سرحد پر گڑبڑ کرنے والوں نے اپنے آپ کو مقامی عوام بتایا، لیکن کسان لیڈرز نے کہا ہے کہ یہ لوگ RSS کے کارکن ہیں اور انہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ دہلی پولیس کے SHO علی پور پردیپ پالیوال تلوار سے حملے میں زخمی ہوئے۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر پر اس وقت حملہ کیا گیا جب دو گروپوں کے درمیان پتھراؤ ہو رہا تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا جس نے آفیسر پر حملہ کیا۔ سنگھو سرحد پر ہلہ بولنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ SHO کے علاوہ کئی دوسرے پولیس ملازمین اور احتجاجی زخمی ہوئے۔ جمعرات کی شام اتر پردیش اور ہریانہ میں ایڈمنسٹریشن نے پولیس کو حکم دیا تھا کہ وہ ہزاروں کسانوں کو ہٹائے جو دہلی کے باہر مختلف مقامات پر احتجاج کر رہے ہیں۔ کسانوں کا الزام ہے کہ ریپبلک ڈے ٹریکٹر ریلی کے دوران ایک سازش کے تحت گڑبڑ کی گئی۔ اس دن پولیس اور احتجاجیوں میں جھڑپیں ہوئی تھیں اور گڑبڑ کے دوران ایک گروپ لال قلعے میں گھس پڑا تھا اور وہاں سکھوں کا ایک مقدس جھنڈا لہرایا تھا۔ کسان لیڈرز کا کہنا ہے کہ BJP کے ایجنٹس نے یہ کارروائی کی اور پولیس نے انہیں کھلی چھوٹ دے دی۔ اتر پردیش کے مظفر نگر میں بھارتی کسان یونین کے لیڈر نریش ٹکیٹ کی اپیل پر کسانوں کی بڑی تعداد مہا پنچایت میں جمع ہوئی۔ یہ مقام غازی پور سرحد سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے۔ مہا پنچایت کے جو نظارے سامنے آ رہے ہیں ان میں زبردست ہجوم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مہا پنچایت جمعرات کی رات بلائی گئی تھی جب UP حکومت نے غازی پور سے احتجاجیوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ ایسا ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ احتجاجیوں کو طاقت کے زور پر ہٹایا جائے گا۔ پانی اور بجلی کی سپلائی بھی کاٹ دی گئی تھی جسے بعد میں بحال کر دیا گیا۔ 20 سے زیادہ اپوزیشن پارٹیوں نے احتجاجی کسان یونین سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے خطاب کا بائیکاٹ کیا۔ یہ خطاب بجٹ سیشن کی پہلی مصروفیت ہوتا ہے۔ مرکزی وزیر پارلیمانی امور پرہلاد جوشی نے اپوزیشن پارٹیوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اس سیشن میں شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تمام مسائل پر بحث کے لیے تیار ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے الزام لگایا ہے کہ حکومت کسانوں کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ نئے قانون کو برخاست کیا جائے اور ان قوانین کو کوڑے دان میں پھینک دیا جائے۔ ہریانہ کے کئی ضلعوں میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ انٹرنیٹ ہفتے کو بھی بند رہے گا۔
صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کسانوں کے احتجاج کے درمیان 26 جنوری کو گڑبڑ کی مذمت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں چائنا کے ساتھ تناؤ کے بارے میں کہا کہ انڈیا اپنی خود مختاری کی حفاظت کا پابند ہے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے پہلے دن لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے اپنے روایتی خطاب میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ حکومت چوکس ہے اور ملک کے مفادات کی حفاظت کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے اضافی فوجوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے ان 20 فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے پچھلے سال جون میں لداخ کی گلوان وادی میں چائنا کے ساتھ جھڑپ میں ملک کے لیے عظیم قربانی دی۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان پچھلے سال 5 میں سے ایسٹ لداخ میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ پچھلے سال ستمبر میں لاگو کیے گئے زرعی قانون سے 10 کروڑ سے زیادہ چھوٹے کسانوں کو فوری فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں مختلف پارٹیوں نے اس طرح کے قانون کی تائید کی تھی۔ 26 جنوری کو کسانوں کے احتجاج کے دوران گڑبڑ پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر دستور ہمیں اظہار خیال کی آزادی کا حق دیتا ہے تو وہ ہمیں قانون اور اصولوں کو سنجیدگی سے لینے کا بھی سبق سکھاتا ہے۔ 20 سے زیادہ اپوزیشن پارٹیوں نے صدر جمہوریہ کی تقریر کا بائیکاٹ کیا۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ رنویر سنگھ نے صدر جمہوریہ کے خطاب کے دوران جے جوان جے کسان کے نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ 3 زرعی قانون برخاست کیے جائیں۔ کئی دوسرے ایم پیز کو بھی نعرے لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 3 قوانین پر روک لگا دی ہے اور حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتی ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بجٹ سیشن کووڈ-19 کے ایک چیلنج سے بھرے وقت ہو رہا ہے، لیکن کتنے بھی بڑے چیلنجز کیوں نہ ہو ہندوستان رکے گا نہیں۔ صدر جمہوریہ نے وبا کی روک تھام کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے فیصلوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جان بچی ہے اور معیشت کو بھی مدد ملی ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ 8 مہینوں تک 80 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مفت راشن دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ دہا انڈیا کے روشن مستقبل کے حوالے سے بہت اہم ہے اور اس کا پوری طرح سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اس سیشن میں اس دہے سے متعلق معاملات پر بحث ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے بجٹ سیشن شروع ہونے سے پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ جمہوری طریقوں سے عوام کی امنگوں کو پورا کریں گے۔ مرکزی بجٹ 1 فروری کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ سے پہلے معاشی سروے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے معاشی سروے پیش کیا۔ چیف اکنامک ایڈوائزر کرشن مورتی سبرامنیم نے یہ معاشی سروے تیار کیا جس میں کہا گیا کہ ملک کی معیشت جلد ہی پٹری پر آ جائے گی اور کووڈ سے پہلے کی سطح سے آگے بڑھ جائے گی۔ معاشی سروے میں اگلے سال 11% جی ڈی پی کی پیش قیاسی کی گئی۔ اب کچھ انٹرنیشنل نیوز۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت افغانستان سے سپاہیوں کو واپس بلانے کے منصوبے پر عمل نہیں کرے گی۔ پینٹاگن نے کہا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن مئی تک تمام سپاہیوں کو واپس بلانے کا وعدہ نہیں کر رہا ہے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے الزام لگایا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ کیے گئے سمجھوتے پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ پچھلے سال فروری میں امریکہ نے طالبان کے ساتھ 12,000 سپاہیوں کو افغانستان سے واپس بلانے کے لیے ایک سمجھوتا کیا تھا۔ اس کے بدلے طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ امریکی فوجوں پر حملے نہیں کریں گے۔ اس ڈیل کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ مئی 2021 تک تمام امریکی سپاہیوں کو افغانستان سے واپس بلا لیا جائے گا۔ پینٹاگن کے ترجمان جان کربی نے نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ طالبان نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ جب تک وہ اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے کسی کے لیے بھی یہ مشکل ہوگا کہ وہ اپنے وعدے پورے کریں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے بھی کہا تھا کہ امریکہ افغانستان سے سپاہیوں کو واپس بلانے کے منصوبے پر دوبارہ غور کرے گا۔ انہوں نے افغانستان کو ایک چیلنج قرار دیا۔ بائیڈن حکومت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیان نے افغانستان کے سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ فروری کے سمجھوتے پر دوبارہ غور کرے گا۔ چہارشنبے کو ایک طالبان عہدیدار نے کہا تھا کہ امریکہ افغانستان میں جنگ کو ہوا دے رہا ہے۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر کووڈ-19 کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم،
चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। सिंघू सरहद और किसान एहतजाज के दूसरे मकामात पर शरपसंदों के हमले, झड़पों को रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस, कई जख्मी। हमला करने वाले आरएसएस कारकुन हैं, मकामी लोग नहीं, किसान लीडर्स ने लगाया इल्जाम। जबरदस्त तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत, हजारों लोग जमा। अब क्या होगा? बीस अपोजिशन पार्टियों ने किया सदर जमहूरिया के खिताब का बॉयकॉट, किसानों से यकजहती का इजहार। राहुल गांधी ने कहा, कानून बर्खास्त करने के सिवा कोई हल नहीं। बाइडेन हुकूमत अफगानिस्तान से अमरीकी सिपाहियों को हटाने के मंसूबे पर अमल नहीं करेगी, पेंटागन ने किया ऐलान। अरब मुल्क नए मौकों से फायदा उठाएं, जवाद जरीफ का ट्वीट। तुर्की ने कहा, उम्मीद है न्यूक्लियर डील जल्द बहाल होगी। बांग्लादेश ने मजीद 1800 रोहिंग्या रेफ्यूजियों को गैर आबाद जजीरे में भेज दिया। बरतानिया ने यूएई की फ्लाइट्स पर लगाई पाबंदी, इंडिया के कोविड केस फिर बढ़ गए। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में 7 विकेट से हराया, फवाद आलम मैन ऑफ द मैच। ईरान ने पड़ोसी अरब मुल्कों से कहा है कि वो इलाके की सिक्योरिटी के बारे में नए मौकों से फायदा उठाएं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अरबी ज़बान में ट्वीट करते हुए लिखा कि प्यारे पड़ोसियों, हमारे पास एक मौका है कि हम इलाके की सिक्योरिटी के बारे में दोबारा गौर करें। ईरान और पड़ोसी अरब मुल्कों, खासतौर पर खलीजी मुल्कों के दरमियान कई दहों से तनाव पाया जाता है। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों यूएई और बहरीन के साथ ईरान के साथ ताल्लुकात में काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं। ये तीनों मुल्क अमेरिका के इत्तेहादी हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त के बाद से ये अरब मुल्क बाज़ अंदेशों का शिकार हैं, जिन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ खुले और दरपर्दा ताल्लुकात बनाए हैं। हाल ही में कतर ने कहा था कि खलीजी मुल्कों को ईरान के साथ बातचीत करनी चाहिए और मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जवाद ज़रीफ ने कहा कि अमेरिका की नई हुकूमत को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामियों को नहीं भूलना चाहिए और न्यूक्लियर डील बहाल करनी चाहिए।
اسرائیلی عہدیداروں نے ایران کے بیانات کی مذمت کی ہے۔ ایران کی طرف سے آنے والے بیانات میں اسرائیل کو مٹانے کی بات کہی گئی تھی۔ حال ہی میں اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا تھا کہ اسرائیل ایران کے خلاف حملے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے امریکہ کو ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے یہ بیان دیا تھا، لیکن ایرانی عہدیداروں نے اس بیان پر سخت ری ایکشن دیا اور چیلنج کیا کہ اسرائیل کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایران پر ایک گولی بھی چلا سکے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا تھا کہ اسرائیل ماحول خراب کرتے ہوئے اپنی تباہی کے عمل کو تیز کر رہا ہے۔ عراق کے ایک سینئر رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر امریکی فوجیں عراق سے واپس نہیں گئیں تو عراقی قوم مزاحمت کرے گی۔ عراقی پارلیمنٹ کی نئی سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس کمیٹی کے رکن محمد الحداد نے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ عراق سے غیر ملکی سپاہیوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر اس فیصلے پر عمل نہیں ہوتا ہے تو عراقی قوم مزاحمت کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ انہوں نے پینٹاگون سے کہا کہ وہ امریکی سپاہیوں کو عراق سے واپس بلانے کے فیصلے پر عمل کرے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ریاض کو دنیا کے 10 بڑے معاشی اعتبار سے اہم شہروں میں شامل کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ تیار کیا ہے۔ ریاض کے مستقبل کے بارے میں ایک پروگرام کے دوران کراؤن پرنس نے اٹلی کے سابق وزیر اعظم میٹیو رینزی سے کہا کہ اس منصوبے کے تحت نوکریوں کے موقع پیدا کیے جائیں گے، معاشی ترقی بڑھائی جائے گی اور سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اپنے دفتر کھولنے کے لیے 24 نئی کارپوریٹ کمپنیز اور گروپس کو دعوت دی گئی ہے۔ سعودی حکومت ریاض کو دنیا کے 10 بڑے معاشی اہمیت کے شہر بنانے کے لیے $220 بلین کا انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ ترکی نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ ایران نیوکلیئر ڈیل میں پھر سے شامل ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے ساتھ استنبول میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے کہا کہ ترکی چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف لگائی گئی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ اس موقع پر جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ نے یک طرفہ طور پر نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب نئی بائیڈن حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھوتے میں واپس آئے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ انہوں نے کہا کہ جس لمحہ امریکہ اپنے وعدے پورے کرے گا ہم بھی اپنے وعدے پورے کریں گے۔ جواد ظریف خطے کے ملکوں کے دورے پر ہیں۔ اسرائیل اور بحرین نے ایک دوسرے کے شہریوں کو ویزا فری سروس دینے سے اتفاق کیا ہے۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل، اٹلی اور ہنگری کے ایسے شہری جن کے پاس خصوصی پاسپورٹ یا سفارتی پاسپورٹ ہوں گے انہیں الگ سے بحرین کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بیان میں کہا گیا کہ بحرین دوسرے ملکوں کے ساتھ سمجھوتوں اور ایک دوسرے کے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے کے عہد کے تحت یہ فیصلے کر رہا ہے۔ بحرین نے پچھلے سال اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ بنگلہ دیش نے روہنگیا ریفیوجیوں کے تیسرے گروپ کو ایک غیر آباد جزیرے میں بھیج دیا ہے۔ یہ جزیرہ تقریباً 20 سال پہلے نمودار ہوا تھا۔ 4 جہازوں کے ذریعے 1778 ریفیوجیوں کو چٹاگانگ کے قریب واقع اس جزیرے میں پہنچایا گیا۔ اس سے پہلے 2 گروپوں کو روانہ کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ ہفتے کو ایک اور روہنگیا گروپ اس جزیرے پر بھیج دیا جائے گا۔ دسمبر سے تقریباً 4000 ریفیوجی اس جزیرے میں رہ رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ اس جزیرے پر 1 لاکھ لوگوں کے رہنے کی گنجائش ہے۔ بنگلہ دیش حکومت نے اس جزیرے میں شیلٹرز بنائے ہیں جہاں پر روہنگیا ریفیوجیوں کو رکھا جائے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان ریفیوجیوں کو زبردستی جزیرے میں پہنچانے کے خلاف وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح ان کے انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت نے ان خبروں کو رد کر دیا کہ انہیں زبردستی ہٹایا جا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ریفیوجی اپنی مرضی سے جا رہے ہیں اور وہاں ان کے رہنے کے لیے بہتر حالات پیدا کیے جائیں گے۔ نیدرلینڈز کی ایک عدالت نے نائجیریا کی شیل کمپنی کی شاخ کو حکم دیا ہے کہ وہ نائجیریا کے ڈیلٹا علاقے میں تیل نکلنے کے ایک سانحے سے متاثرہ لوگوں کو معاوضہ ادا کرے۔ یہ واقعہ 2008 میں پیش آیا تھا۔ اب بات کووڈ کی۔ برطانیہ نے UAE کی فلائٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ اس طرح دبئی اور لندن کے درمیان دنیا کی مصروف انٹرنیشنل ایئر لائن روٹ بند ہو گئی ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ UAE، برونڈی اور روانڈا کو ان ملکوں کی لسٹ میں شامل کر رہا ہے جن کے ساتھ ہوائی سفر پر پابندی ہے۔ کورونا وائرس کی ایک نئی شکل کو پھیلنے سے روکنے کی کوششوں کے سلسلے میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔
इंडिया के कोविड-19 केसों में फिर से इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 19,000 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। वजारत सेहत ने सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा कि 18,855 नए केसेस पाए गए हैं, जो एक दिन पहले के मुकाबले में 7,000 ज्यादा हैं। इसी मुद्दत के दौरान 163 कोविड मौतें हुई हैं। एक दिन पहले 123 मौतों की खबर आई थी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मुहिम जोरों शोर से जारी है। ब्राजील में कोविड-19 केसेस 9 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। मलेशिया में 5,700 से ज्यादा नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। WHO की एक टीम वुहान के एक हॉस्पिटल पहुंची। ये टीम कोरोना वायरस कैसे शुरू हुआ इस बारे में तहकीकात कर रही है। वियतनाम में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग जारी है। क्रिकेट। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 7 विकेट से हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में अफ्रीकी टीम पाकिस्तानी स्पिन के जाल में फंस गई। नुमान अली ने 5 विकेट लिए। फवाद आलम को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया, जिन्होंने पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी। इस तरह पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की लीड हासिल कर ली है। दूसरा और आखिरी टेस्ट 4 फरवरी से रावलपिंडी में खेला जाएगा। कराची टेस्ट के चौथे दिन के पहले सेशन में साउथ अफ्रीका की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 245 पर आउट हो गई। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 80 रन बनाने थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सिंघू सरहद और किसान एहतजाज के दूसरे मकामात पर शरपसंदों के हमले, झड़पों को रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस, कई जख्मी। हमला करने वाले RSS कारकुन हैं, मकामी लोग नहीं, किसान लीडर्स ने लगाया इल्जाम। जबरदस्त तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत, हजारों लोग जमा। अब क्या होगा? बीस अपोजिशन पार्टियों ने किया सदर जमहूरिया के खिताब का बॉयकॉट। किसानों से यकजहती का इजहार। राहुल गांधी ने कहा, कानून बर्खास्त करने के सिवा कोई हल नहीं। बाइडेन हुकूमत अफगानिस्तान से अमरीकी सिपाहियों को हटाने के मंसूबे पर अमल नहीं करेगी, पेंटागन ने किया ऐलान। अरब मुल्क नए मौकों से फायदा उठाएं, जवाद जरीफ का ट्वीट। तुर्की ने कहा, उम्मीद है न्यूक्लियर डील जल्द बहाल होगी। बांग्लादेश ने मजीद 1800 रोहिंग्या रेफ्यूजियों को गैर आबाद जजीरे में भेज दिया। बरतानिया ने UAE की फ्लाइट्स पर लगाई पाबंदी। इंडिया के कोविड केस फिर बढ़ गए। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में 7 विकेट से हराया। फवाद आलम मैन ऑफ द मैच। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।